بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی اختصار سے بات کروں گا. علی صاحب آپ کو، جبران صاحب آپ کو، مشوانی صاحب جو میرے گاؤں کے ہیں، میرے برخوردار ہیں، بہت مس کر رہا ہوں ان کو میں. اور رؤوف صاحب، آپ کی پوری اس ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس جدت نے پاکستانی قوم کو ایک حوصلہ، ایک زبردست قسم کی روش جو ہے پھر دوبارہ اٹھنے کا عزم جو ہے عطا کیا ہے. میں پاکستان سے دور اور پاکستان کے اندر تمام طول و عرض میں جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں نواسیاں پوتیاں میری آواز کو سن رہی ہیں، عقیدت کا سلام اور محبت کا سلام ان کو پیش کرتا ہوں. دکھ چند باتوں کا ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا کہ 76 سال کے اندر 13 اکتوبر 2022 کو جب ظلم کی ابتدا میرے خاندان اور میرے گھر سے شروع ہوئی تو میں اپنے آپ کو آج بھی یہ سوچ کر کہ یا پروردگار اس عمران خان کا کس طرح میں حق ادا کروں گا کہ 13 اکتوبر 2022 سے لے کر جب تک وہ جیل نہیں گیا اس وقت تک کبھی کوئی جلسہ، کوئی تقریر، کوئی پروگرام ہوتا تھا تو میرا اور میری بیوی بچوں پہ جو ظلم ہوا اس کی رودات جو ہے وہ بیان کی ہے اس نے. تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار مجھے ہمت دے، مزید ہمت دے. اور مجھے پھر دکھ ہو رہا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ اعظم تم نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے جب تک میں تمہیں نہیں کہوں، جس کی پاداشت میں آج 7 مہینے سے میں اپنے ریڑھ سے علاوہ جنگلوں میں اس عمر کے اندر، اس سردی کے اندر بچوں سے، خاندان سے، اپنے پرائے سے بہت دور اپنے ملک کے لیے اور اپنے خان کے لیے خدا کے فضل سے کھڑا ہوں. دوسرا دکھ یہ ہو رہا ہے کہ میری اور میرے خاندان کی تمام تکالیف کو ایک طرف میں رکھتا ہوں اور جب میں اپنی ان بچیوں کو جو اس وقت جیلوں کے اندر، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، میں ان کی تکلیف اور درد کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میری تکلیف اور میرے خاندان کی تکلیف ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. خاص کر خدیجہ شاہ، میں نومبر کے اندر جب مجھے یہاں سے پورے پاکستان کا چکر انہوں نے جیلوں میں لگایا، کوئٹہ میں لے گئے تو -10 ڈگری تھا، اور میں سوچتا ہوں کہ وہ میری بیٹی خدیجہ شاہ جو آج دسمبر ہے کتنی سردی جو ہے اس کے اندر وہ برداشت کرتی ہوگی. اے پروردگار، اے پروردگار تو میرے اس ملک کو بچا دے، اس ظلم کی رات کو پروردگار تو ختم کر. اور میرے پاکستانیوں، اس عمر کے اندر میں آپ کو اپنے پیارے رب کا وہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اگر تم نے اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہے تو پھر تم نے اس کے لیے اٹھنا ہوگا، آزادی کی اس جد و جہد کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی دی ہوئی قیادت، عمران خان دیا ہوا عزم، ان ویورنگ کمٹمنٹ جو اس نے ملک کے ساتھ کی ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج جو ہماری عدلیہ ننگی ہو چکی ہے سوائے ان چند گنے چنے ججز کے جو انصاف کی دہلیز کے اوپر قانون اور آئین کی حکمرانی، لیکن اس کے علاوہ پوری عدلیہ آج ننگی ہو چکی ہے. جبکہ ہم لوگوں پہ، عمران خان پہ، بشرا بی بی پہ جس طریقے سے وہ فیک، فرضی، فیبریکیٹڈ کیس بنا کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، ان کو اخلاقی طور پر گرایا جا رہا ہے، میرا پروردگار ان کو اٹھائے گا. اسی عمران خان کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنائیں گے.
اور انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اور وہ دن قریب آ رہا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے ان تمام ظلم کا بدلہ ووٹ کی پرچی سے خدا کے فضل سے حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اپنے لیڈر کو پرائم منسٹر خدا کے فضل سے بنانا ہوگا، اپنی ان بیٹیوں کو، اپنی ان بہنوں کو ہم نے جیلوں سے نکالنا ہوگا، اور میں چھاونیوں میں میری بیٹیاں، میری بہنیں جو اس تمام عرصہ کے اندر میری قوت کا، میری انر اسٹرینگتھ ہے اس کا حصہ بنی ہیں، ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، ان فوجی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کی وجہ سے، جن کی دعاؤں کی وجہ سے آج بھی عمران خان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور اس کے عزم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے اپنے دوسرے بھائیوں اور بیٹیوں کی طرح کھڑا ہوں خدا کے فضل سے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ اعظم صاحب، آپ کا بہت شکریہ اعظم صاحب، تھینک یو، اور معذرت کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ جی فرانس، پیرس، فرانس۔ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، آئی آئی کون تیرا جیسا